میں یہ سمجھتا ہوں کہ عہدے، جس طرح پہلے بھی کہا گیا، عہدے انسان کو نہیں بناتے بلکہ انسان عہدوں کو بناتے ہیں۔ عزت عہدوں کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، عزت جو پوزیشنز آپ لائف میں لیتے ہیں یا اپنے اس دوران ذمہ داری لیتے ہیں، وہ آپ کی حیثیت کو اور آپ کی عزت کو ڈٹرمن کرتا ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ اس باوجود جس طرح کے ماحول چل رہا ہے، جس طرح کے گزشتہ 2 سالوں سے ایک پارٹی کو جس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کی جو پریشان کن بات ہے کہ وہ اس ایوانوں میں بھی اس کی بو آ رہی ہے۔ اب میں خوش آمدید کہوں گا، مبارکباد دوں گا ہمارے نئے سینیٹر قاسم صاحب کو، اسد قاسم صاحب کو، کہ وہ اس ہاؤس کا حصہ بنے ہیں اپنے والد صاحب کے استعفے پہ جو کہ انہوں نے دیا، اس کو فوری منظور کیا گیا اور اس کا فوراً الیکشن اناؤنس کیا گیا۔ whereas شاید ہم we are the children of a lesser god۔ پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹر ثانیہ نشتر، a very accomplished lady، ان کا استعفیٰ 18 سپٹمبر سے دیا ہوا ہے اور اس کا استعفیٰ نہیں قبول ہوا۔ وجہ یہی ہے کہ وہ صوبے جس میں کہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کو چھین لیا گیا ہے اور وہاں پہ ہماری نمائندگی نہیں ہے، تو اگر کوئی سینیٹر وہاں سے ہمارا استعفیٰ دے تو اس کا بھی کل قبول ہو جائے گا، اس لیے کہ جی دوبارہ الیکٹ ہمارا والا نہیں ہوگا، کے پی سے کوئی ہوگا اس کا استعفیٰ نہیں منظور ہوگا۔ کے پی کے یہ وہ صوبہ ہے، میں بدقسمت صوبہ نہیں کہوں گا بیکاز ہم اس صوبے کی ایک بڑی شاندار روایات ہے، اس کی شاندار ہسٹری ہے، ہزاروں سال پرانی ہسٹری ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کے باشندے ہیں۔ ہمارے صوبے کو جو بھی مسائل درپیش ہیں، ہمیشہ پاکستان کا جو فور فرنٹ پہ 69 سے لیں 79 سے اب تک خیبر پختونخوا کے لوگ ایک دہشت گردی کی اذیت میں مبتلا ہیں جو ہم پہ تھوپ دی گئی ہے۔ وہاں کی سیاست پہ اثر انداز ہوئے یہ دہشت گردی، وہاں کی معیشت پہ اثر انداز ہوئی، وہاں کے ثقافت پہ ہوئی۔ خیبر پختونخوا نے لاتعداد قربانیاں دیں، شہادتیں دیں، مہمان رکھا افغان مہاجرین کو اتنی بڑی تعداد میں۔ آج بھی وہ صوبہ دہشت گردی کی زد میں ہے، لیکن افسوس ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو مینڈیٹ نہیں دیا گیا ان کا۔ اس وقت یہ ہاؤس نامکمل ہے اور خیبر پختونخوا کے عوام کو ان کی نمائندگی نہیں دی جا رہی۔ آپ مجھے چیئرمین صاحب بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب صوبوں سے نمائندگی ہو اور خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں ہے؟ کوئی وجہ تو بتائی جائے کہ کیوں خیبر پختونخوا کو اس حق سے محروم کیا جا رہا ہے، صرف پاکستان تحریک انصاف کی دشمنی میں؟ اگر دشمنیوں پہ ہی نمائندگی ہونی ہے تو پھر یہ ہاؤس بند کر دیں، اس ہاؤس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ یہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے جو کہ اس وقت نہیں ہے، because it's incomplete. It's a constitutional violation. It is just not matter of rules. And it has disturbed the scheme of constitution. اس پہ میں تفصیلاً بات کروں گا، لیکن آج کے کانٹیکسٹ میں یہ کہوں گا کہ جو آپ نے اعجاز چودھری
ہمارے سینیٹر اعجاز چودھری کی پروڈکشن آرڈرز آپ نے ایشو کیے، باوجود تمام مشکلات کے ہم اس کو بہت قدر سے دیکھتے ہیں. آپ نے دوبارہ کیے، ہم اس کو بھی بہت قدر سے دیکھتے ہیں. اور جو پوزیشن آپ نے اپنائی، کاش ہمارے ایوان کے باقی ساتھی بھی اسی چیز کو سپورٹ کرتے تو آج اس ہاؤس کی جو عزت ہے، اس ہاؤس کا جو وقار ہے، وہ آسمانوں کو چھو رہا ہوتا. آپ نے ایک پرنسپل پوزیشن لی. ہم بحیثیت اس ہاؤس کے ممبرز آپ کی سربراہی میں ہمیں فخر محسوس ہوا. یہ نہیں کہ ہمارے ایک ساتھی جو اپوزیشن بینچز کو بلانگ کرتے ہیں ان کے لیے آپ نے کچھ کیا، لیکن وہ آپ نے وہ خط لکھ کر اپنا وہ کام کر دیا تھا جو اصل آپ نے جو اس کو ایک عزت، ایک وقار، ایک اس کو جو ایک آپ نے ایک اس دوسرے لیول پہ لے گئے، وہ یہ تھا کہ آپ کا ہاؤس سے بائیکاٹ کرنا، کیونکہ آپ نے یہ شو کیا کہ یو بلیو ان واٹ یو آر سیئنگ اور واٹ یو آر ڈوئنگ اور واٹ یو آر رائٹنگ. Because being the custodian of this house, only a privileged house will have the leadership which jealously guards the sanctity, the integrity, the respect, the pride, the sovereignty of this house. Without which, I think that it would be useless to be member of this house. So یہ جو ابھی جو آپ نے جو کیا، اور ہم آپ کو اس کا پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آفٹر آل اگر آپ اتنے عہدوں سے ہوتے ہوئے پہنچے ہیں تو there is something in you that has taken you to all these exalted places, positions rather. تو میں یہ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جناب چیئرمین، ذلت ایک ممبر کی ہو، سارے ہاؤس کی ذلت ہے. عزت ایک بندے، ایک سینیٹر کی ہو، اس ہاؤس کی عزت ہے، چاہے وہ اپوزیشن کو بلانگ کرتا ہے، چاہے وہ ٹریجری کو بلانگ کرتا ہے. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں، ہمارے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں اور رہیں گے، لیکن جہاں تک قانون کی عملداری، جہاں پہ اس ہاؤس کی توقیر، عزت پہ جب آنچ آئے گی تو اس وقت پھر we cease to be members of our respective political parties. Then there is no such thing as کہ یہ پوزیشن ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہے، اس لیے ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں. اس سے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو اعجاز چودھری کی برآمدگی ہے وہ ہمارے لیے سچی بات ہے. اون عباس واز اے بونس. ہم نہیں چاہیں گے کہ اون عباس بھی اسی کرب سے، اس سے سختیوں سے گزرے، لیکن جو ہمارا اصل چیلنج ہے، جو ہماری اصل ڈیمانڈ ہے کہ اعجاز چودھری کو اس ہاؤس میں پیش کیا جائے ایز پر لا، ایز پر ٹریڈیشنز، ایز پر رولز. ہم وی ول ناٹ، ٹھیک ہے اون بپی کو ریلیز کر دیا، ان کو لے آیا، کوئی 1-2 روز ہوئے تھے، لیکن ہمارا جو ڈیمانڈ ہے وہ اصل وہی ہے کہ اعجاز چودھری should be presented here as per his democratic right. جو ہاؤس کی رولز ہیں، جو کہ ٹریڈیشنز ہیں، اس کو یہاں پہ اس کا جو آرڈر ہے، پروڈکشن آرڈر ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. بیکاز قوانین اور لاز اور ریزولوشنز اینڈ سم تھنگ ایوری تھنگ وہ تو چلتی رہتی ہیں، لیکن اس کو تبھی عزت ملتی ہے جب آپ اس پہ امپلیمنٹیشن کرائیں. اس ملک کا میں یہی ہے کہ چیزیں تو ہو جاتی ہیں، سپریم کورٹ کی ڈیسیژن ہے، اس پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں کر رہا ریزرو سیٹس کے بارے میں، تو عزت کس کی کم ہوئی؟ انفارچونیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہوئی کہ وہ اپنے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرا سکے. تو ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے گڈ ورک دیٹ یو انیشیٹڈ، پلیز وی آر اسٹینڈنگ بیہائنڈ یو. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دا ریسٹ.
But I'm sure they will also, for their self-interest, for their self-respect, they will stand behind you and enable you, to strengthen you, because you are our strength, you are our leader. This House has elected you, even though we have our own, I wish that the House was complete, but you deserve it, and you are an honorable man, and you have taken a principled position, and we appreciate that. And in the end, I would say that thank you once again, but our main objective would be met only when we see Ijaz Chaudhry amongst us. Thank you, sir.